السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج پھر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ اپڈیٹ اور معلومات دینے والا ہوں تحریک انصاف کے حوالے سے اور تحریک لبیک کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم خان صاحب کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کو جو ریلیف ملا ہے 3 سالوں کے بعد، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم تحریک کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ مفتی وزیر احمد صاحب کا جو رکن شورا ہیں تحریک ہے، ان کا ایک مذمتی بیان آیا ہے جو اوپن ٹرائل انہوں نے ختم کیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے حوالے سے۔ اور ایک اور ہمارے وکیل صاحب ہیں احسان عارف صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے اور انس رضوی صاحب کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم تحریک کے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ختم نبوت چوک انہوں نے اس کا افتتاح کرنا ہے، اس کی ویڈیو اور اس کی معلومات آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار ہوئے، قید میں ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ تو ان 3 سالوں میں ان کو پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے جی، کہ جو ان کی علاج کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں جو خراب ہیں، ان کو طبی امداد نہیں دی جا رہی تھی، تو اس پر سپریم کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے جی کہ خان صاحب کو الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے اور مکمل طور پر باضابطہ طور پر ان کا علاج اور اچھے طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اس پر بہت سے جو ان کے مخالف پارٹی والے تھے، نون لیگ والے تھے، پیپلز پارٹی والے تھے، ان کو پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا فیصلہ آ گیا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر جو چل رہا تھا الیکشن، اس دوران جو انہوں نے مہم چلائی، پیپلز پارٹی جب جلسہ کرتی تھی تو نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جب نون لیگ جلسہ کرتی تھی تو پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اور جب اب بات آئی عمران خان کو پہلی دفعہ جو ریلیف ملا، حالانکہ یہ آئینی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ان کا حق تھا، ان کو طبی امداد دی جائے، قیدی کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کو طبی امداد دی جائے، اس کا کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، جو اس کے معاملات ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، یہ شرعی حکم بھی ہے۔ تو اس پر یہ پریشان ہو گئے جی، سپریم کورٹ نے خان صاحب کے حوالے سے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جی کہ ان کو اب الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ بھائی وہ تو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا علاج سرکاری اسپتال میں ہونا چاہیے جیسے باقیوں کو ہوتا ہے، تو عمران خان کا کیوں الشفا میں ہونا چاہیے؟ تو اس پر بہت گرما گرمی چل رہی ہے ابھی ملک کے اندر، اور یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے جی۔ اور سہیل افریدی صاحب نے بھی یہ ضمانت دی ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم کوئی ملک کے اندر فساد اور ڈھنگ نہیں چاہتے۔ اور میں کارکنان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے حوصلے بلند رکھو، انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد صحت یاب ہو کر اور آزاد ہو کر پاکستان کے ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے۔ سہیل افریدی صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے جی کہ ہم الشفا ہاسپٹل کے سامنے کوئی ہجوم نہیں کریں گے اور اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ ضمانت دی ہے کہ آپ بس خان صاحب کا اچھے طریقے سے علاج کریں، ہم ان کی صحت کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اب یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ان کی جو بہن ہے نوہرین نیازی صاحب، وہ جب اپنے بھائی سے ملی، خان صاحب کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی۔ اب اللہ جانے خان صاحب کی حالت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن جب بہن نے دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی، اور عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو گلے لگایا اور کہا کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ان کو خاموش کروایا کہ جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں ثابت قدم ہوں، آپ سب بھی ثابت قدم رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سرخرو فرمائے گا۔ یعنی دیکھیں بندے کا حوصلہ دیکھیں اور اس کا جذبہ اور اس کا ایمان دیکھیں کہ وہ کس طرح ظالموں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ 3 سال ہو چکے ہیں قید میں، تو اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور 3 سالوں کے اندر پہلی دفعہ یہ بیمار ہوئے ہیں۔ اس پہلے بھی ہوئے تھے لیکن وہ پھر ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اب ان کی آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ان کو الشفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اب یہ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ لیکن ان کو یہ 3 سالوں میں یہ ریلیف ملا ہے جی کہ ان کو الشفا اسپتال میں ان کا مکمل طور پر علاج کیا جائے۔ تو یہ تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے
آپ کو میں بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی قائدین ہیں، مرکزی قائدین ہیں اور جتنے بھی رکن شورا ہیں، ان سب کی اور 2100 تقریباً کارکنان ہیں جو ان سب کی جو ٹرائل اوپن ٹرائل تھی سماعت وہ ختم کر دی گئی ہے. یعنی اب کوٹ لکھپت جو جیل ہے اس کے اندر ہی ان کی سماعت ہوگی، عارضی لگے گی عدالت اور وہیں ان کا فیصلہ سنایا جائے گا، جو بھی ہوگا اس کے اندر ہی ہوگا. تو اس پر سب سے پہلے جو رکن شورا ہیں مفتی وزیر احمد صاحب، ان کا ایک مذمتی بیان آیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے فرمایا جی کہ ہمارے قائدین اور کارکنان کے خلاف درج تمام مقدمات مفروضوں پر قائم ہیں. اہل اقتدار اوپن کورٹ ٹرائل سے بھاگ کر اپنے چھوٹے الزامات کی حقیقت اشکار کر رہے ہیں. حکومت نے عدالت کو تو جیل کی چار دیواری میں محدود کر لیا ہے، مگر اپنے ظلم کا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہار چکے ہیں. یعنی یہ انہوں نے مذمتی بیان دیا ہے جی کہ آپ نے عدالت تو جیل کے اندر محدود کر دی ہے، لیکن عوام کی نظر میں آپ کی عدالت ہار چکی ہے. اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا جی کہ ہم اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ تحریک اور ہمارے قائدین کے خلاف روا رکھے جانے والے تمام مظالم قادیانی لابی اور بیرونی قوتوں کے ایما پر کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا جی لیکن یاد رکھو 1953 میں منکرین ختم نبوت کے ایما پر لاہور کو لہو لہان کرنے اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنوانے والا اپنے وقت کا متکبر یزید چیف مارشل لا ایڈمنسٹر جنرل اعظم خان آج تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہے، نہ کوئی فاتح خواہ ہے نہ کوئی نام لیوا ہے. اسی طرح اگر تم اسلام دشمنی سے باز نہ آئے اور ظلم و جبر سے رجوع نہ کیا تو تمہارا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا، جلد تاریخ کے کوڑا دان کی زینت بنو گے. یہ تھی جی مفتی وزیر احمد رضوی صاحب بلوچستان کے جو امیر ہیں اور رکن شورا ہیں مرکزی تحریک لبیک پاکستان کے. انہوں نے یہ بیان دیا ہے مذمتی، اور بہت اچھا بیان دیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے تحریک کے حوالے سے کہ تم جو مرضی کر لو. تو اس وقت بھی جو تھے سزائے سنانے والے اور ظلم کرنے والے، آج ان کا نام تاریخ کے کسی اوراق میں موجود نہیں، اگر موجود ہے بھی تو وہ کوڑا دان میں موجود ہے. اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ آج بھی سرخرو ہیں. تو یہ جو بات ہوئی جی کہ اوپن کورٹ ٹرائل جو ختم کیا ہے، تو وہ ہمارے جو وکیل صاحب ہیں احسان عارف ایڈوکیٹ صاحب، جو انہوں نے انکشاف کیا جی کہ ان سے جب ایک لڑکے نے سوال کیا کہ جس طرح فاروق الحسن صاحب کو اوپن ٹرائل کے ذریعے لایا جاتا ہے عدالت کے اندر اور ان کی سماعت کی جاتی ہے، تو کیا انس رضوی صاحب اور سعد رضوی صاحب کیوں نام تو ان کا بھی ہے، تو کیا وہ بھی ان کا بھی کچھ معلومات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، انس رضوی صاحب اس وقت گرفتار ہیں، ان کو یہ خود منظر عام پر نہیں لا رہے. اور بات رہی سعد رضوی کی جو مرکزی امیر ہیں، تو جب انہوں نے نام ڈالا ہے جی کورٹ ٹرائل میں، اوپن جو ٹرائل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس ہی ہیں، وہ جب چاہیں گے ان کو سامنے لائیں گے اور جب نہیں چاہیں گے تو وہ ان کو سامنے لائیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خوشخبری آئے گی آنے والے دنوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعد رضوی صاحب بھی قید میں ہیں، پابند ثلاثہ ہیں، اور انس رضوی صاحب بھی گرفتار ہیں. آپ کو میں یہ احسان عارف صاحب کی یہ ویڈیو آپ کے سکرین پر شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ دیکھیں وہ کس طرح انکشاف کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ باقیوں کی بھی گرفتاری ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ شو نہیں اگر کر رہے تو وہ کر دیں گے، کیونکہ ایک ہیبیس پٹیشن چل رہی ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو جو ہے وہ شو تو کرنا ہی ہے نا، اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے کہ انہوں نے شو کرنا ہے، آج کریں یا کل کریں. اچھا سر جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں فاروق الحسن صاحب کا تو نام ہے، لیکن ساتھ سعد رضوی انس رضوی کا بھی ہے، تو ان کی تو گرفتاری بھی نہیں تھی، ان کا کیوں نام ڈال دیا؟ ہاں یہ بات جو ہے نا یہ میں آلریڈی کر چکا ہوں کہ جو انس صاحب ہیں وہ تو گرفتار ہیں لیکن ان کو بھی پیش نہیں کیا جا رہا. تو جو بڑے صاحب ہیں سعد بھائی، تو اگر ان کا نام دیا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب چاہیں وہ شو کر سکتے ہیں. اور میں نے جو پچھلے دنوں کہا تھا کہ خوشخبری آئے گی، دیکھیں جی ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک ہر شہری کا مطالبہ ہے کہ جس نے اگر کوئی جرم بھی کیا ہے تو اسے سامنے لایا جائے. اس طرح اسے چھپا کے رکھنا اور قید میں رکھنا اور اس کے اور ڈیو پروسیس آف لا، جو فیئر ٹرائل کا حق نہ دینا، یہ ظاہر ہے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور کوئی بھی اسٹیٹ اسے بدماشی کے ساتھ زور زبردستی زیادہ آسانی روک سکتی.
اور ان کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں ٹرائل ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پبلک کے سامنے نہیں لایا جائے گا، جیل میں ان کو البتہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک اس ہے. نوٹیفیکیشن میں جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ احسان عارف صاحب جو بتا رہے تھے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے، تو آپ نے یہ سن لیا. انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی منظر عام پر آئیں گے، امیر محترم بھی اور انس رضوی صاحب بھی. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک تحریک کے حوالے سے خبر دیتا ہوں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے اندر جو صدر والی جگہ ہے وہاں ریگل چوک تھا، تو اس کا جو تعمیراتی کام تھا، اور وہاں تحریک کے جو کارکنان ہیں اور امیر ہیں، وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے ختم نبوت کا افتتاح شروع کیا تھا کام. تو آج اس کا افتتاح ہو گیا ہے. میں آپ کے سامنے اس کا افتتاحی تقریب اور جو اس چوک کی جو مطلب ہے کہ افتتاح تقریب تھی وہ سکرین پر شیئر کرتا ہوں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح تحریک والے ہر جگہ متحرک ہو کر دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اور قادیانیوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں ختم نبوت چوک کا نام رکھ کر. یہ سب سے پہلا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا. صحابہ نے یہ نہیں سی پوچھا حضور جڑا تسی وضو فرما رہے ہو جے شریعت جائز ہوئے تو پانی لے لئیے. صحابہ ہاتھ کر کے نس پائے سارے. انہوں نے کہا حضور ایتھے تھوک مبارک سٹو. آج تو انگوٹھے چومنے میں دوسرے کو دیکھتا ہے نا، میں پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں. میں کہا جلیا تو کی محبت کی تھی حضور نال، تو کی محبت کی تھی، تو انگوٹھے بھی دوسری باری نہ چوم سکے ہو. عروہ بن مسعود جو واپس گئے نا مکے وچ، محبت انج ہوے کہ کلمہ نہ بھی پڑھے ہوے تے منظر مسلماناں دا ویکھ کے کلمہ پڑھ جائے. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تحریک لبیک والوں نے کراچی کے اندر ختم نبوت چوک کا افتتاح بھی کر دیا ہے. اب اس چوک کا نام ریگل چوک نہیں ہوگا بلکہ اس چوک کا نام ختم نبوت چوک ہوگا. یہ بابا جی کا فیض ہے اور انشاءاللہ یہ تا قیامت چلتا رہے گا. اس لیے تو ہمارے ملنگ کہتے ہیں اج بھی ساڑے بابا جی دی کیا بات کیا بات. اور ایک اور آپ کو افسوسناک خبر بتاتا ہوں. جیلم شریف کے استانہ عالیہ راوڑہ تاڑا میں پیر سید عرفان شاہ بخاری، میں سکرین پر ان کی تصویر شیئر کرتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں. یہ امیر کرین پارٹی ڈویژن راولپنڈی، یہ اس کے جو امیر کرین پارٹی کے تھے راولپنڈی ڈویژن کے، تحریک لبیک کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور اس کے بعد ان کا مدرسہ کھول دیا گیا. اور انہوں نے یعنی مکمل طور پر باضابطہ طور پر تحریک سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اس کے بعد ان کا مدرسہ کھول دیا گیا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم پہ ہیں بلائیں، جن کو ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ کر جائے. انشاءاللہ بہت جلد تحریک لبیک واپس آئے گی، میدان میں آئے گی. یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اچھی معلومات آپ کے سامنے پیش رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.